اللہ کی مخلوق ایک سچا انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے 40 دن کا چلا کاٹنا شروع کرتا ہے۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اس کا ملنا اور بول چال کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 6ویں رات اس سچے انسان نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو۔ وہ سچا انسان وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور بازار کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ سچا انسان کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیچکی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 6 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 8 ریال میں بیچوں گی۔ ہر کوئی تانبا ساز اسے 5 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 8 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 8 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 8 ریال میں کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے دوائی لکھی ہے جس کی قیمت 8 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبا والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی ہی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ سچا انسان کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چاچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سب تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 6 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں اس سے خریدا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کے بچے کی دوائی خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ وہ سچا انسان کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ یہ سچی کہانی سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ اپنی رائے ضرور بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب